وتوکل علی اللہ، میرے محبوب اگر تیرے مقابلے والے لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا، وتوکل علی اللہ، اور خدا پر بھروسہ کر۔ تو حسن نے بھی اپنے نانا کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی ایک عظیم جماعت جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھی، آ کر ان کی صلح کی کاوش کو قبول کیا، اور ادھر صلح کرنی تھی تو ادھر میرے مصطفیٰ کی وہ حدیث جو حضور اپنی حیات ظاہری میں 50 سال پہلے فرما گئے تھے۔ ایک دفعہ صحیح بخاری میں ہے، میرے آقا منبر پر بیٹھے تھے اور ساتھ امام حسن کو بٹھایا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ میرے آقا منبر پر بیٹھے تھے اور اسی منبر پر، اسی زینے پر امام حسن کو بھی بٹھایا تھا۔ سنو بخاری کے الفاظ، فَكَأَنَّمَا يَنظُرُ إِلَى النَّاسِ فَكَأَنَّمَا يَنظُرُ إِلَى هَا هُنَا۔ کبھی مصطفیٰ لوگوں کو دیکھتے، کبھی حسن کو دیکھتے، اور حسن کو دیکھتے تو مسکراتے، لوگوں کو دیکھتے تو مسکراتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ حسن بیٹا سردار ہوگا، یہ سید ہوگا، اور ان قریب اس کے صدقے اللہ مسلمانوں کی فئتین عظیمتین من المؤمنین، مسلمانوں کے دو عظیم گروہ میں صلح کروا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت۔ ان لوگوں کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے جو اہل شام کے مذہب کو مسلمانوں کا مذہب نہیں سمجھتے۔ بھائی وہ مسلمان تھے، باتوں میں اختلاف ہو گیا، تفصیل کا وقت نہیں۔ میرے آقا کے الفاظ تو سنو، فئتین دو گروہ، عظیمتین دونوں عظیم، فئتین عظیمتین، اور پھر کس کے یا رسول اللہ؟ عظیم تو ہوں گے لیکن کس کے؟ فرمایا من المومنین، دونوں گروہ مومنوں کے، من المسلمین مسلمانوں کے ہوں گے، اور یہ میرا بیٹا ان میں صلح کروا دے۔ دوستو آج ہمیں امام حسن نے جو پیغام دیا ہے، امام حسن نے جو ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر امت مسلمہ میں اتفاق تمہاری صلح سے ہوتا ہو تو تم اپنے آپ کو صلح کے لیے پیش کرو، تم اپنے نام و نمود کے بت گرا دو، اپنی شخصیت کو پاش پاش کر کے امت مسلمہ کی صفوں میں اگر تمہاری وجہ سے اتفاق ہوتا ہو تو تم ذاتی مفادات چھوڑ کر اجتماعی مفادات کو۔ آج لوگ امام حسن کا ذکر تو کرتے ہیں اور حسین پاک کا ذکر کرتے ہیں، لیکن امام حسن کا ذکر نہیں کرتے، اور کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجوہات مجھ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین انہوں نے جنگ لڑی تھی، اور یقیناً حسین کو جنگ لڑنا ہی چاہیے۔ میرے یہ آخری جملے ذرا ان کو توجہ سے سماعت کرنا۔ حسین اگر حسین پاک کی جگہ علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر حسین پاک کی جگہ حسن ہوتے، اگر حسین پاک کی جگہ حسن ہوتے تو وہ بھی جنگ کرتے، وہ بھی، اور اگر حسن پاک کی جگہ پر حسین ہوتے تو وہ بھی صلح۔ جب صورتحال بدل جاتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ امام حسن جو تھے ان سے صلح کی گئی، انہیں پیشکش کی گئی، انہوں نے قبول فرمایا، اور میرے امام حسین ان سے جنگ کی گئی، نہیں توجہ، ان سے جنگ کی گئی، حسن سے صلح مانگی گئی تھی، انہوں نے عطا کر، حسین سے بیعت مانگی گئی تھی، انہوں نے نہیں، حسین سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حسین صلح کر لیں، فرمایا نہیں، کہا بیعت کرو یا سر دو، فرمایا سر دیتا ہوں، بیعت نہیں، سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ، میں اپنے مذہب کی بنیاد عشق پر رکھتا ہوں اور احکام اہل بیت پر رکھتا ہوں، اور میرا مذہب یہ ہے، میں اس کو مانوں گا جس کو اہل بیت مانے، میں اس کو تسلیم کروں گا جس کو اہل بیت تسلیم کریں گے۔ دوستو میں نے ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین، میں نے ان کو اس لیے مانا ہے کہ علی نے انہیں مانا ہے۔ مجھ سے پوچھو کہ تم ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہ انہیں کیوں مانتے ہو؟ میرا جواب سن لو، علی نہ مانتے تو میں نہ مانتا۔ علی پاک نے ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ اجمعین ان کی بیعت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، میری بھی بیعت ہے، میں بھی نماز
علی پاک کے بعد کون آئے؟ امام حسن. امام حسن نے سیدنا امیر معاویہ سے صلح کی, ہماری بھی صلح کی. سبحان اللہ. حسن پاک کے بعد آئے امام حسین. حسین پاک نے یزید سے جنگ کی, ہماری بھی جنگ. جو مذہب مصطفیٰ کی اہل بیت کا ہے وہی مذہب ہمارا ہے, اور وہی مذہب اہل سنت ہے. سبحان اللہ. اہل بیت پاک, اہل بیت, اور ہمارے امام نے کیا لکھا؟ ہمارے امام نے لکھا کہ ناؤ ہے اہل بیت کے بارے میں, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول. دیکھو رات کو اندھیرے میں سفر کرنے کے لیے نجوم کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ناؤ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. عرب جب رات کو سفر کیا کرتے تو رات کا سناٹا, سمندر کا سناٹا, تو اس میں رات کو ستاروں سے دیکھ کر اپنی کشتی کو منزل مراد تک پہنچایا کرتے تھے. اب اللہ پاک نے اس امت کو بھی گمراہیوں میں, فتنات میں, جب اس امت کو بھی آگے بڑھنا ہے نور اور ہدایت کے ساتھ, تو اللہ پاک نے دونوں چیزیں عطا کی. مصطفیٰ کریم نے فرمایا اصحابی کا نجوم, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند. اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ. اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا. فرمایا میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی مانند ہے. جو اس پر سوار ہوگا, جو اس سے تمسک کرے گا, فرمایا وہ نجات پائے گا, اور جو پیچھے ہٹے گا وہ غرق ہو جائے گا, ڈوب جائے گا. دوستو یہی ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا خدمتگار اور ان کا خادم بنائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. 8 منٹ باقی ہے.